بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب ان کا وقت ہو جائے ان کو اس کے وقت پر ادا کر لینا چاہیے، یعنی اس کو کر لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس تین چیزوں کو پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیر مت کرنا، جب ان کا وقت ہو جائے تو فوراً ان کو ادا کرو، لیکن انہی چیزوں میں ہم سب سے زیادہ دیر کرتے ہیں، اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دیر کرنے کی تو دوسری بات ہے، لیکن اس کو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ دیر کرنے کی دور کی بات ہے، اس کو ہم کرتے ہی نہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ تین چیزیں پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائیں اور کون کون سی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی سے اور کہا کہ اے علی، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ فرمایا اے علی، تین چیزیں ایسی ہیں جن میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کون کون سی چیزیں ہیں سنیں۔ جی ہاں، نمبر 1 نماز۔ جی نمبر 1 نماز میں جب کہ اس کا وقت آ جائے، یعنی نماز میں کبھی بھی تاخیر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو فوراً نماز ادا کر لینی چاہیے۔ لیکن صدا افسوس کی بات یہ ہے کہ دیر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے میں دیر نہ کریں بلکہ جلدی ادا کریں جب اس کا وقت ہو جائے۔ لیکن ہم دیر کرنے کی بہت دور کی بات ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو ادا کر لینا چاہیے، فوراً دیر نہ کرنا چاہیے۔ اور ہم ہیں کہ گول ہی کر دیتے ہیں، گول ہی کر جاتے ہیں، پڑھی نہ پڑھی ختم۔ تو اللہ رب العزت ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی کیا تھی؟ نماز۔ دوسری چیز نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں جب کہ وہ موجود ہو، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے کفن دفن نماز جنازہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ ہم نے تو یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، ممبئی سے آ رہے ہیں، احمد آباد سے آ رہے ہیں، دلی سے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد جب قبر کے پاس جاتے ہیں تو فون آتا ہے کہ فلاں اس کا رشتہ دار آ رہا ہے، وہ منہ دیکھنا ہے۔ اب کہے گا منہ بھیا؟ اور بعض تو یہ دیکھا گیا ہے 2 دن تک جنازہ رکھا گیا کہ اس کے رشتہ دار آ رہے ہیں احمد آباد سے، اور کہاں سے آ رہے ہیں ان کے انتظار میں رکھا گیا ہے۔
اور ابھی منہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اب کس چیز کا منہ میرے بھائی؟ جب زندہ تھے تو آپ نے منہ دیکھا نہیں، آپ کو فرصت نہیں ملی، آپ کے تعلقات ختم ہو گئے، لیکن جب دنیا سے چلنے گئے تو آپ کو یاد آ رہا ہے کہ منہ دیکھوں گا۔ عجیب حال ہے۔ اور یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ جنازہ کی نماز کے بعد 2 گھنٹے تک جنازے کو رکھا جاتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ کیوں رکھا ہے صاحب؟ تو خبر ملتی ہے کہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں دور کے، ان کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، منہ دیکھوں گا۔ عجیب حال ہے یار، جب زندہ تھے تب تو آپ آئے نہیں، اب جب دنیا سے چل بسے تو آپ کہہ رہے ہو کہ منہ دیکھوں گا۔ اب ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور وہ آ گئے، منہ دیکھا اور بات ختم، اب دفنا دو۔ بلا وجہ کی رسم، بلا وجہ کا رواج بنا ڈالا۔ محبت میں یہ نہیں ہوتا یار، محبت ہونی چاہیے، لیکن محبتیں اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ نماز جنازہ آپ کے لیے روکا جائے۔ محبت کرو یار، مرنے سے پہلے کرو، مرنے سے پہلے بھی خیریت کو پوچھو، تعلقات بڑھاؤ، صحیح ہے یا نہیں ہے آپس میں اتفاق سے رہو۔ جب زندہ تھے تو آپ نے کچھ پوچھا نہیں کہ کہاں ہیں کہاں نہیں، کہیں آپ کو فرصت ملی نہیں کہ 2 4 ملاقات کر لیں۔ اب جب دنیا سے چل بسے تو فون کر رہے ہیں کہ میں 3 گھنٹے میں آ رہا ہوں، 4 گھنٹے میں آ رہا ہوں، مجھے صرف منہ دیکھنا ہے۔ عجیب حال ہے یار، زندہ تھے تو آپ نے تعلقات بڑھائے نہیں، آپ کو فرصت نہیں ملی اپنے کاموں سے کہ 2 4 ملاقات کر لیں، آؤ بیٹھ کے کچھ باتیں کر لیں، لیکن جب دنیا سے چل بسے، مر گئے، تو آپ کو یاد آ رہی ہے کہ میرے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، میں دلی میں بیٹھا ہوں، میں احمد آباد میں ہوں، میں فلاں جگہ ہوں، میں فلاں جگہ ہوں، مجھے 3 گھنٹے آنے میں لگیں گے، آپ تھوڑی دیر رک جائیں تاکہ میں منہ دیکھ لوں۔ عجیب رسم بنا رکھی ہے یار۔ تب کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنازہ میں، اس کے کفن دفن میں، جبکہ جنازہ موجود ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے کہ صاحب بہت دور سے آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپس میں آپ بڑی دور سے آ رہے ہیں بھیا، ایک بار منہ دکھا دو، کوئی دقت نہ ہے۔ یار عجیب حال ہے، بلا وجہ کی رسم و رواج بنا ڈالا، بلا وجہ کی رسم و رواج میں الجھ کر رہ گئے۔ اس طرح کی زندگی سے گزارنے سے اللہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ بے شوہر عورت کا نکاح میں، بے شوہر عورت کے نکاح میں جبکہ تمہیں اس کے میل کا رشتہ مل جائے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لڑکی، وہ عورت کہ اس کے جو جوڑ کا کوئی رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں دیر یعنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ رشتے تو مل جاتا ہے، اور شادی کرنے میں 3 سال، 4 سال، 5 سال لگا دیتے ہیں بلا وجہ کہ ابھی کرنے کا موڈ نہیں ہے، پہلے وہ چیز لے لیں، پہلے وہ چیز خرید لیں۔ جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بچہ 18 سال کا یعنی بالغ ہو جائے، اس کی عمر 18 سال ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر کوئی اچھا رشتہ بالغ لڑکی یا لڑکے کا مل جائے تو اس کے جوڑ کا ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے جوڑ کا حساب کا نہیں مل رہا تو آپ یہ کہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نکاح فوراً کر دو، لیکن جوڑ کا بھی ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کے رشتے میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ کو میل جوڑ کا مل رہا ہے، آپ کا آپس میں میل جول ہو رہا ہے، اتفاق ہو رہا ہے، تو فوراً نکاح کر دو۔ لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا ہے، 33 سال ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں، لڑکیوں کی شادی نہیں کر رہے، گھروں پہ شادی نہیں کر رہے۔ عجیب حال ہے یار۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 3 چیزوں میں دیر یعنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، نماز، جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، نماز جنازہ
جب کہ جنازہ موجود ہو تو کوئی فلاں آ رہا ہے، دھماکہ آ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کے کفن دفن میں فوراً کرنا چاہیے، یعنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کا جوڑ کا رشتہ بھی مل جائے تو ان کا نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نکاح فوراً کر لینا چاہیے۔ بس میں اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، مومن پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔